السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ اے ہند جہاں بھر میں تیری بات جدا ہے، ہند یعنی ہندوستان۔ اے ہند جہاں بھر میں تیری بات جدا ہے، تیری شان جدا ہے، تو جانے جہاں جانے چمن جانے وفا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں، اتہاس میں دو دن بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ نمبر ایک 15 اگست، جسے اردو میں یوم آزادی کہا جاتا ہے، انگلش میں انڈیپینڈنس ڈے کہا جاتا ہے، اور گجراتی میں سواتنتریہ دیوس کے نام سے اس دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور نمبر دو 26 جنوری، جسے اردو میں یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے، ہندی میں گنتنتر دیوس کہا جاتا ہے، گجراتی میں پرجاستاک دیوس کہا جاتا ہے، اور انگلش میں جس کو ریپبلک ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دو دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ کیوں ان دونوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جنگ آزادی میں بھارت واسیوں کا کیا کردار رہا، انہوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی، یہ تاریخ اور اتہاس ہم بارہا سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ سنتے رہیں گے اور بیان کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزادی یہ ہمارا پیدائشی حق ہے، ہر بندہ آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں، دائرۂ شریعت میں رہ کر پابند رہنا یہ بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے، اس لیے کہ دائرۂ شریعت سے باہر کی آزادی وہ آزادی نہیں، وہ بربادی کا پیغام لاتی ہے، اور دائرۂ شریعت میں رہ کر پابندی وہ آبادی کا پیغام لاتی ہے۔ یہ ایک الگ مستقل ٹاپک ہے۔ تو ہر بندہ آزاد پیدا کیا گیا ہے اور آزاد رہنا پسند بھی کرتا ہے۔ حضرت امیر شریعت سید شاہ عطا اللہ بخاری نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ جیل میں کوئی کتاب دیکھ رہے تھے۔ اچھا، درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، حضرت امیر شریعت آبرو خطابت محافظ ختم نبوت سید شاہ عطا اللہ بخاری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک چیز سے بہت محبت ہے اور ایک چیز سے بہت نفرت ہے۔ وہ چیز جس سے بہت محبت ہے وہ ہے قرآن کریم، کلام اللہ شریف، اور نمبر دو جس سے مجھے بہت نفرت ہے وہ ہے انگریز۔ درمیان میں یہ بات یاد آئی تو عرض کر دی۔ بہرحال حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ جیل میں کوئی کتاب دیکھ رہے تھے، تو ایک اس وقت کی برطانوی گورنمنٹ کا ایک افسر حضرت کے کمرے کے قریب سے گزرتا ہے۔ وہ حضرت کا باروک چہرہ دیکھ کر بہت متاثر ہو جاتا ہے، بہت ادب کے ساتھ پیش آتا ہے، اور حضرت کے حال احوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت آپ کیسے ہیں؟ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کا شکر ہے، میں بہت عافیت کے ساتھ ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ اس نے پھر حضرت سے پوچھا، شاہ جی کوئی سوال؟ حضرت نے فرمایا، میں صرف اللہ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں تم بھیڑیوں سے کوئی سوال کروں۔ اس نے کہا نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا، بس میری خدمت یہ ہے کہ آپ میرا ملک چھوڑ کر چلے جائیں، آپ میرا ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو یہ ساری عشق و محبت کی داستانیں تو صفحات پر رقم ہو چکی ہیں، بیانات بھی کی جاتی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ ساری کی ساری آزادی کی داستانیں بیان کی جاتی رہیں گی۔ لیکن آج چاہت یہ ہے کہ جنگ آزادی کا اصل پیغام ملت ہندیہ کے نام کیا ہے، یعنی بھارتیوں کے نام جنگ آزادی کیا پیغام دیتی ہے۔ ہمارے مہانبھاووں نے، علماء نے جو قربانیاں پیش کی اور جو انہوں نے صعوبتیں برداشت کی، جیلیں کاٹی، اور انگریزوں کے ظلم و ستم کے سامنے وہ استقامت کا ایک پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے، تو ان کا یہ عمل ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، آج اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں پہلے ایک 30 سے 40 سیکنڈ میں واقعہ عرض کرتا ہوں، یہ قصہ سنیے، اس سے پھر نتیجہ نکالتے ہیں، اور اخیر میں جو ہم مین پوائنٹ پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کو عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا جس کی کمر میں درد رہا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میری کمر میں بہت درد رہا کرتا ہے، آپ دعا فرما دیجیے۔ تو حضرت نے دعا کے چند کلمات ارشاد فرما دیے، دعا کر دی، اور اس کے بعد جو حضرت نے جملہ کہا وہ آج کی میری اس پوری اسپیچ کا خلاصہ ہے، سارانش ہے۔ حضرت نے کہا، بھائی انسان کو تو درد کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے کہ انسان کو تو درد کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، یعنی ہم اپنا درد تو محسوس کرتے ہیں اور کریں گے، دعا بھی ہو، دوا بھی ہو، پرہیزی بھی ہو، اس لیے کہ صحت بھی ایک نعمت ہے۔ تو جیسے ہم اپنا درد محسوس کرتے ہیں، ہم اوروں کا بھی درد محسوس کریں، ہم اوروں کے ساتھ مس بہیو نہ کریں، ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی بنیں۔ یہ اصل آزادی کی جنگ کا ہم سے پیغام ہے، اور ہمارے مہانبھاووں نے، آگے وانوں نے، علماء نے جتنی قربانیاں پیش کی، ان سب کی طرف سے جو ہمیں اہم پیغام اور میسیج خلاصے کے طور پر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب بھارت واسی آپس میں محبتوں کے ساتھ اب تک بھی رہے، آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ۔
اور آپ غور تو کیجئے، یہ ہندوستان کی سرزمین تو محبت کی سرزمین ہے، اس کی مٹی سے محبت کی خوشبو اٹھتی ہے۔ اسی لیے جناب ڈاکٹر راحت اندوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا شعر کہا کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ تو یہ محبت کی مٹی ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں ایک شعر کہا کہ اے ہند جہاں بھر میں تیری بات جدا ہے، تو جانے جہاں جانے چمن جانے وفا ہے۔ اور اب غور کریں گے تو یہ بھارت دیش وبھن مختلف سنسکرتیوں کا مجموعہ رہا ہے۔ ایک گلشن ہوتا ہے، ایک گارڈن ہوتا ہے، اس گارڈن میں، باغیچے میں مختلف قسم کے رنگ برنگی خوشبودار پھول ہوتے ہیں، ہر خوشبو کا ایک رنگ الگ، ہر خوشبو کی مہک الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ، ہر پھول کا رنگ الگ، لیکن ہر پھول گارڈن کی زینت کو بڑھاتا ہے، ہر پھول کی خوشبو گارڈن کی زینت کو بڑھاتی ہے۔ تو اسی طرح بھارت دیش میں جتنی بھی کمیونٹیز آباد ہیں، یہ سب پھول کی طرح ہے، اور ہمارا بھارت دیش یہ ایک گلشن کی طرح ہے۔ اب ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم اس گلشن کی حفاظت کریں اور محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیں، محبتیں پروان چڑھائیں اور ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی بنیں کہ مانوتا کا سندیش جہاں تک پہنچے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ آخر میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے یہ دعا کرتے ہیں، منوکامنا کرتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے امن و عافیت کا فیصلہ فرمائیں۔ اور ایک شعر آپ کی نظر کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، اے وطن تیری خاطر ہے عزت ملی، راحت جاں ملی اور محبت ملی، سایہ جان وطن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔